السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو امتحان کی جگہ بنایا ہے. انسان پر مختلف قسم کے امتحانات آتے رہتے ہیں، اور ان امتحانات میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام عطا فرمایا. کیونکہ امتحان میں کامیابی کے لیے کوئی نہ کوئی آدمی کے پاس میٹیریل ہو جس کی تیاری کر کے ان امتحانات میں کامیاب ہو. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی یہ مبارک نعمت عطا فرمائی، اور یہ اس بات کا حکم دیا کہ انسان اپنی زندگی کے حالات میں اگر اللہ کے دین سے، دین اسلام سے اگر وہ رہبری لے گا تو امتحان میں کامیاب ہوگا، اور دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہوگی، آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہوگی. دنیا حالات کی جگہ ہے. حالات کو اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہیں، اسی طرح حالات کے بھی خالق اللہ ہیں. ان اللہ خالق الاشیاء والاحوال. چیزوں کا خالق بھی اللہ ہے اور حالات کا خالق بھی اللہ ہے. ایک آدمی جو ہے یوں طے کرے کہ مخلوق خالق تو اللہ ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے، اور مخلوق میں حالات بھی ہیں. اور یہ دنیا میں جو حالات ہیں یہ ایک طریقے سے، ایک طرح سے نہیں رہتے. دن ہی دن ہو ایسا نہیں ہوتا، رات ہی رات ہو ایسا نہیں ہوتا، خوشحالی ہی خوشحالی ہو ایسا نہیں ہوتا، تندرستی ہی تندرستی ہو ایسا نہیں ہوتا. بیماری سے بھی انسان گزرتا ہے، صحت پہ بھی آتا ہے، تندرستی میں بھی رہتا ہے، خوشحالی میں بھی آتا ہے. مختلف قسم کے حالات سے انسان گزرتا ہے، اور ان حالات میں کامیاب ہونے کے لیے اسلام ہے. حالات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قبضے میں رکھے ہیں، اپنے کنٹرول میں رکھے ہیں. قرآن پاک کے اندر یہ بات صاف ہمیں بیان کی گئی، جو بھی حالات انسان پر آتے ہیں، فرد پر ہو یا قوم پر ہو، یہ میری طرف سے ہے. یہ مضمون اپنے ذہن میں بٹھائیں. ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نعمتوں کے حالات اور نعمتوں کے چھن جانے کے، نعمتوں کے واپس لے لینے کے، نعمتوں کے سلب کرنے کے، نعمتوں کے زوال کے کیا اسباب ہیں. کیونکہ انسان پر ایک حالات نعمتوں کے بھی آتے ہیں، اور بعض حالات انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں لے لیتے ہیں. قرآن پاک ہمارے پاس ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. یہ ہمارے پاس ایک ایسا سرمایہ ہے جس میں ہمیں کبھی بھٹکنے کی اور اندازے لگانے کی کبھی ضرورت نہیں ہے. ایک ریالٹی ہے، حقیقت ہے، ہم اس روشنی میں پہنچ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی فرد کو، کسی قوم کو کوئی نعمت دیتے ہیں، اس نعمت کو واپس کیوں لیتے ہیں، کیسے لیتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیے قرآن پاک کے اندر سب سے بڑی چیز جو ہے
ایک اصول، ایک ضابطہ اللہ نے بیان فرمایا، جو کچھ میں تمہارے پاس ہے وہ میرا ہے، میں نے دیا ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ میں نے دیا ہے۔ اور یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند ہے، حدیث میں آتا ہے کوئی بندہ صبح صبح اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، یہ پڑھے۔ اس میں یہی مضمون ہے، یا اللہ جو نعمت جس شکل میں میرے پاس ہے یا دنیا میں کسی کے پاس بھی ہے، وہ صرف تیرے طرف سے آئی ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، اللہ اس بندے کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ یہ جملہ اللہ کو پسند ہے۔ لیکن جب انسان کے پاس نعمت آئے تو سب سے پہلے اعتراف کرے اور اس نعمت کا شکر ادا کرے، اور وہ نعمت اس کے مزاج میں شکر گزاری کی طرف، بندگی کی طرف، اطاعت کی طرف لے جائے۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی۔ حضرت نے ان نعمتوں کے ملنے پر ایک دعا قرآن پاک میں اس کو اللہ نے نقل فرمایا، ایک دعا مانگی۔ اس دعا میں یہی باتیں، 4 باتیں ہیں۔ یا اللہ نعمت آپ نے دی، توفیق، اس نعمت پر شکر کی توفیق بھی آپ دیجیے، اور اس نعمت کے ذریعے سے میں آپ کو راضی کر دوں، اس کی بھی توفیق دیجیے، اور مجھے نیک بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ جو زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں، بندگی کے، عبدیت کے، تواضع کے، چھوٹے ہمبل، یا اللہ آپ نے دی، شکر دی، کیونکہ شکر سے کیا ہے، نعمت محفوظ ہو جاتی ہے، نعمت باقی رہ جاتی ہے، اور نعمت میں برکت آ جاتی ہے، اور نعمتوں کے سلب کرنے میں، نعمتوں کے لے لینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی جو 3 چیزیں میں عرض کروں گا تاکہ ذہن میں ہماری بیٹھے، ایک ہے ناقدری، ایک ہے ظلم، ایک ہے تکبر۔ میری بات کا یہی خلاصہ ہے، یہ 3 بیماریاں ہیں جس انسان میں، جس فرد میں، جس قوم میں بھی آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم نزعناها من، چھین لیا ہم نے ان سے، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءً بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ایمان والے ایسا نہیں کرتے اللہ، کیونکہ ایمان والوں کے پاس قرآن ہے، ایمان والوں کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ایمان والا یہ نہیں کرتا، کیا نہیں کرتا، نعمت کے ملنے کے بعد اس کے مزاج میں تکبر نہیں آتا، اس کے مزاج میں ظلم نہیں آتا، اس کے مزاج میں ناشکری نہیں آتی۔ یہ ایمان اس کی رہبری کرتا ہے، وہ بچ جاتا ہے۔ اگر ایمان نہ ہو، اگر ایمان کمزور ہو، تو پھر آدمی ان غلطیوں میں پھنس کر کیا ہے، دھوکے میں رہتا ہے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ خَيْرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی ایک مزاج ہے۔ یہ 3 باتیں جو میں نے عرض کی، یہ قرآن پاک بتا رہا ہے۔ جب ہم کسی کو کوئی نعمت دیتے ہیں، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، سب سے پہلے وہ جملہ یہ کہتا ہے میرا ہے، یہ میرا ہے۔ یہ چیز جو ہے نا، یہ چیز جو ہے آدمی کے مزاج میں گھمنڈ، غرور، تکبر، ظلم، فساد کی طرف یہ چیز لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بار بار، کیونکہ ہر انسان کی یہ خواہش ہے جو میرے پاس ہے وہ حفاظت محفوظ رہے۔ کوئی نہیں چاہتا اپنی جو ہے اپنی نعمت کو ضائع کرنا، کوئی نہیں چاہتا اپنی نعمت کو جو ہے سلب کر لینا، کوئی نہیں چاہتا، کوئی نہیں چاہتا، ہر ایک چاہتا، لیکن جو ہے وہ اسباب، کیونکہ دنیا جو ہے اسباب سے اللہ چلا رہے ہیں، مجھے وہ سبب سے بچنا ہے۔ جو اللہ دیتا ہے وہ اللہ لے سکتا ہے، اور ایسے لے سکتا ہے پردہ غیب سے، حالات کے بدلنے میں اللہ کی طرف سے کوئی دیر نہیں ہوتی۔
تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من. ایک واقعہ ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے ایک واقعہ سنائے بنی اسرائیل کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو واقعہ نقل کیا، یہ احادیث الانبیاء ایک مستقل ایک چیپٹر ہے. یہ کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ امت کو اس لیے سنا رہے ہیں کہ اس واقعے میں اپنے کو سامنے رکھو. جس طرح یہ چیزیں اس آدمی پر پیش آئی ہیں، اسی طرح وہ چیزیں مجھ پر بھی پیش آتی ہیں. مجھے کس ڈائریکشن پر چلنا ہے. آپ نے صحابہ سے فرمایا، اور یہ حقیقت ہے کیونکہ نبی کی زبان سے حقیقت نکلتی ہے. آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے اور تینوں بڑے غریب تھے، معاشی اعتبار سے فقیر، تنگدست، پریشان، اور تینوں کے پاس ایسی بیماری تھی جو لا علاج بیماری تھی. حالات ایسے ہوتے انسان ایسی بیماری کے کوئی علاج نہیں ہو سکتا. ایک آدمی ایسا بیمار کہ اس کے جلد پر، اس کے چمڑے پر، اس کی اسکن پر بیماری تھی. سارے ڈاکٹر اس زمانے کے جو ہے لا علاج. ایک انسان جو ہے وہ نابینا تھا پیدائشی طور پر. ایک انسان تھا اس کے سر پہ بال نہیں تھے. تینوں غریب تھے، فائنانشلی اعتبار سے پریشان تھے. یہ دور انسان پر بھی آتا ہے، یہ دور انسان پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، انسانی شکل میں بھیج کر اللہ تعالیٰ جو ہے اس آدمی کے پاس وہ فرشتہ پہنچتا ہے اور آ کر کہتا ہے کیا چاہتا ہے، ما یحبک، کیا پسند ہے تجھے اس دنیا میں، تو بتا تو صحیح، میں اللہ سے دعا کروں اللہ تجھے دے دے. وہ کہتا ہے بس کچھ نہیں، ایسی بیماری لگی ہے کہ لوگ بھاگتے ہیں، کراہتے ہیں. لون جدید و لون حسن، بس میرا جلد، میری اسکن جو ہے اچھی ہو جائے اور میں ذرا سا خوبصورت ہو جاؤں، اور مجھے زندگی گزارنے کے لیے کوئی مال چاہیے. اچھا بس. فأراد أن يمسح فمسحه، وہ فرشتہ انسانی شکل میں اس آدمی کے جو ہے جلد پر ہاتھ پھیرتا ہے، بالکل صحت مند، اور ایک اونٹنی اسے جو ہے دیتا ہے اور برکت کی دعا دے کے آگے بڑھتا ہے. پھر وہ آگے ایک ایسے آدمی کے پاس پہنچتا ہے جو بالکل سر میں بال نہیں تھے. پوچھتا ہے تیری کیا خواہش ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے بال چاہیے، فقیر ہوں، تنگدست ہوں، مجبور ہوں حالات میں. تو اس آدمی کے سر پہ بھی وہ ہاتھ پھیرتا ہے اور اللہ کی قدرت، اللہ نے اس کو بال دے دیے اور اس کے لیے بھی جو ہے ایک جانور گائے دے دی. تیسرا ایک آدمی جو نابینا ہے، وہ پریشان زندگی، بچے ہیں، گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، دیکھ نہیں سکتا، مجھے چاہیے کہ مجھے آنکھ ملے اور میری معاشی حالت فائنینشیل اچھی ہو جائے. تو اس نے اللہ کے حکم سے اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، آنکھیں دیکھنے لگی. اسے بکری حوالے کی، بارک اللہ، اللہ تعالیٰ تیرے مال میں برکت دے. چلا. کہتے ہیں نا کہ آدمی کبھی بھی اپنا ماضی نہیں بھولنا ہے. بار بار قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلیت بتاتے ہیں، اپنی حیثیت بتاتے ہیں. کیونکہ اس سے ایک واقعہ ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے. بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے نیک، محمود، اور ان کی ایک خاص خادم تھے ایاز. دونوں میں بڑا تعلق، بڑی دوستی اور گہری. دوسرے جتنے وزراء تھے وہ حسد کرنے لگے کہ بادشاہ ہمیں چھوڑ کر ان کو اتنا قرب کیوں دیے، ان سے اتنا دوستی، اتنی تعلق کیوں ہے. تو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. حسد آیا تو سوچ رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی بات تو ملے جس سے بادشاہ کو ہم ان کے خلاف کر دیں. محمود ایاز کا ایک معمول تھا، روزانہ شام کے وقت سارے کام کر کے سونے سے پہلے اپنے کمرے میں جاتے، جا کر تھوڑی دیر بیٹھتے، پھر جا کر جو ہے آرام کرتے. ان کا خاص کمرہ تھا، تالا لگا ہوا تھا، کسی کو اجازت نہیں تھی وہاں. لوگوں کو ہاتھ میں یہ بات لے بادشاہ کے کان میں جا کے کہہ دیا کہ یہ ایاز جو ہے خزانے سے چوری کر کے مال جمع کر. محمود نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا، یہ بڑا نیک ہے، میرا قریبی ہے. کہہ لگے نہیں ایسا ہی ہے. تو ایک مرتبہ بادشاہ نے بلایا ایاز کو، کہا کہ وہ کمرے میں کیا ہے؟ کہا چھوڑیے میرا معاملہ ہے. اصرار کیا، بادشاہ کا حکم تھا. چابی لے کر جب بادشاہ اندر جاتا ہے تو کوئی چیز اندر کمرے میں نہیں. بڑے اصرار کے بعد ایاز نے کہا اصل میں بات یہ ہے، اس کمرے کے اندر صرف ایک میری گدڑی ہے. گدڑی سمجھتے ہیں؟ پرانا جو لباس ہوتا ہے، پرانا لباس،
میں اصل میں جو ہے ہر رات یہاں آتا ہوں اس کمرے میں اور آ کر کھڑے ہو کر وہ لباس پہنتا ہوں اور پہن کر اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ ایاز آج تجھے بادشاہ کا قرب ملا ہے، تیری اصلیت یہی ہے، تیری اوقات یہی ہے، تیری حیثیت یہ ہے، اس کو مت بھولنا۔ یہ بات اپنے آپ سے خطاب کر کے میں بند کر ٹھیک ہے۔ آدمی جب اب اسی لیے قرآن پاک میں کیا وجہ ہے کہ اللہ نے انسان کی تخلیق کو میں نے پیدا کیا، میں نے تمہیں دیا، میں نے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ میں نے دیا ہے، میں نے دیا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بار بار جب اس کو سوچیں گے طبیعت اور مزاج ہمارا جائے گا شکر کی طرف، تواضع کی طرف، بندگی کی طرف۔ اللہ کی قدرت کو بندہ تسلیم کرے گا، اللہ کے سامنے جھکے گا۔ اگر یہ چیز سامنے نہ ہو تو پھر لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، وہ کہے گا یہ میرا ہے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، یہ قیامت ویامت کچھ نہیں آئے گی۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اگر وہاں جائیں گے تو وہاں بھی اچھا ملے گا، کیونکہ یہاں بھی اچھا ہے۔ دھوکے میں رہے گا، بڑے بڑے بول، ناشکری کے، ناقدری کے بول آدمی بولے۔ اب حالات پلٹنے میں دیر نہیں ہوتے۔ ایک دور تھا بیمار تھے، تنگدست تھے، محتاج تھے، ایک دور ان پر ایسا آیا کہ اللہ نے ان کو دیا، مال دیا، صحت دی، خوبصورتی دی، عزت، نام، سب کچھ ملا۔ ایک دور ایسا بھی۔ دنیا حالات کی جگہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بیمار آدمی امتحان میں ہے، صحت والا امتحان میں نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس جاب نہیں ہے وہ امتحان میں ہے، جاب ملنے کے بعد امتحان ختم ہے۔ نہیں، ایک آدمی تنگدستی میں بھی امتحان میں ہے، ایک آدمی کے پاس نعمتیں آنے کے بعد بھی وہ امتحان میں ہے۔ کوئی انسان، ہم میں سے یہاں کوئی بھی انسان کسی بھی وقت امتحان سے بچا ہوا نہیں ہے، کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، بس امتحان میں ہے، اس کا الگ امتحان۔ اسی لیے صحابہ کہتے تھے ابتلینا بالسراء ابتلینا بالضراء، ہم پر آزمایا گیا، امتحانات آئے ہم پر، مشکلات کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں کامیاب کر دیا۔ وَأُبْتُلِينَا بِالسَّرَّاءِ فَصَعُبَتْ عَلَيْنَا، ایک امتحان ہم پر جو ہے نعمتوں کا آیا، ایک امتحان ہم پر نعمتوں کا آیا۔ وہ ایسا امتحان تھا کہ وہ بھاری پڑ گیا ہم پر، وہ بھاری پڑ گیا۔ آدمی کیونکہ نعمت میں مال دولت سب کچھ ہے، آدمی اس میں کیا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ پر وَالْعَادِيَاتِ فَالْمُورِيَاتِ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ۔ سب کچھ یاد ہے، اسے اللہ یاد نہیں۔ کنود اسے کہتے ہیں، ساری نعمتوں میں اتنے نشے میں ہے، اللہ کو بھول گیا، اس کی قدرت کو بھول گیا، اپنی حیثیت کو بھول گیا۔ ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید، اور اس پر وہ گواہ ہے، جانتا ہے۔ اور یہ وجہ یہ ہے کہ انه لحب الخیر لشدید، مال کی محبت گھسی ہوئی ہے اس کے دل کے اندر، یہ دنیا کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصر ما في الصدور، بھول چکی اس بات کو جس وقت اللہ تعالیٰ قبروں میں رکھیں گے، اور اس قبر کے اندر جب تمہارے سینوں کے اندر جو ہوگا وہ نکلے گا، زبان پہ جو ہوگا وہ نہیں نکلے گا۔ حصل ما فی الصدور، زبان سے نہیں، وہاں پہ تو زبان نہیں، وہاں پہ یہاں سے نکلے گا۔ کون ہے تمہارا رب؟ یہاں ہے تو اللہ۔ کون سے دین پر آپ چل کے آئے؟ یہاں ہے تو کہے دین میرا اسلام۔ کس نبی کو، کس طریقے کو تم مان کے، یہاں سے اگر یہاں سے نکلے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ عافیت کے حالات، اللہ تعالیٰ ہمیشہ عافیت کے حالات میں رکھے۔ ہاں اے اللہ عافیت عطا فرما، عافیت کے حالات پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، دوام عافیت عطا فرما، شکر علی العافیت۔ عافیت بہت بڑی نعمت کہ آدمی کے حالات اچھے رہیں، اور اس پر ہمیں شکر کرنا، اور یہ عافیت نہیں بدلے۔ وتحول عافیتی، عافیت کے حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی، دیر نہیں لگتی۔ یہی تین باتیں ہیں۔ اللہ کتنی قرآن پاک کے اندر اگر ہم دیکھیں، اللہ اکبر، یہ ایسا مضمون ہے، اگر ہماری زندگی اس ترتیب پر آئے، بس آدمی اپنے رخ کو صحیح پا لیا، اس کی زندگی کا ڈائریکشن صحیح ہو گیا۔ واقعات بتا رہے، فرد ہو کہ قوم، ایک قوم ایسی بھی گزری ہے، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، دیکھو نا اس قوم سبا کو ہم نے جنتان عن یمین و شمال، باغات ہی باغات،
بلدۃ طیبہ، بہترین شہر ہم نے دے دیا تھا، ہر چیز کی فراوانی دی تھی. ایک چیز کا ہم نے ان سے صرف مطالبہ کیا، صرف ایک بات کا، کلوا من رزق ربکم، کھاؤ پیو مزے کرو، واشکروا لہ، بس اللہ کی شکر، یاد رکھو اللہ، اس کی قدرت کو مان لو، اس کے سامنے جھک جاؤ. لیکن نہیں ہوا. فاعرضوا فارسلنا علیہم سیل العریم وبدلناہم، اللہ کہے وبدلنا، حالات ہم بدلتے، ہم نے بدل دیا حالات، فرد ہو قوم ہو، ہم نے بدل دیا. یہ ساری تباہی کے بعد اللہ نے ایک سوال قائم کر کے ہم سے پوچھا، هل نجازی الا الکفور، ایک سوال ہے، هل ناشکرے کا اس کے علاوہ کوئی اور بدلہ ہو سکتا ہے؟ بولو. جس نے سب کچھ دیا اس سے مقابلہ، جس نے سب کچھ دیا اس سے بغاوت، اب اس کے علاوہ کیا ہم بدلہ دے سکتے ہیں؟ آپ ہی بتا. هل نجازی الا الکفور. اور اس واقعے کو مکمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا. قرآن ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا 3 باتیں ہیں. اچھا وہ واقعہ ختم کر دوں، ایک عرصے کے بعد اللہ نے دوبارہ امتحان لیا، فرشتہ آیا، جانتے کس شکل میں؟ وہ جو آدمی جس کا چمڑے کی بیماری تھی اس کے پاس اسی بیماری کی شکل میں آیا. آگے کہتا ہے بھائی میں بہت بیمار ہوں، بہت غریب ہوں، اللہ نے آپ کو اتنے سارے دولت دی ہے، مجھے کچھ دے دو. وہ کہتا ہے بھائی اللہ نے آپ کو دیا ہے. کہا نہیں یہ ہمارا ہے، ہم نے کمایا ہے. صاف روایت میں ہمارا خاندانی پیشہ ہے، یہ ہمارے آبا و اجداد سے آیا ہے. سمجھا؟ ایک بھی میں بہت بیمار، میں تو یہ جانتا ہوں تو وہی تو نہیں ہے. کہا نہیں میں وہ نہیں ہوں، تم غلط پہچان رہے، بھول گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت. ہوا کیا؟ اس نے فرشتے سے کہا اللہ تجھے تیری اصلی حالت میں لوٹا دے، اصلی حالت. اور پھر یہ دوسرے آدمی کے پاس گیا جس کے سر پہ بال تھے، غریب تھا. ابھی محتاج ہوں، پریشان ہوں، بس کچھ دے دے مجھے. اس نے بھی یہی بات، اس نے بھی بڑا بول، اس نے بھی ظلم، اس نے بھی تکبر کیا. وہی بات. ایک بندہ، ایک انسان جو نابینا تھا، اللہ نے جس کو آنکھیں دی تھی، وہ نعمتوں کا اعتراف کرنے والا، نعمتوں احسان مند تھا، احسان فراموش کرنے والا. اس نے کیا کیا؟ نہیں میں بھی آپ ہی کی طرح تھا، اللہ نے دیا تھا، میں بھی آپ ہی کی طرح تھا، میں کوئی اللہ نے دیا مجھے. تم ایک بکری پوچھ رہے ہو، یہ ساری بکریاں ہیں، جتنی چاہیں لے لو، بس یہ جتنی چاہیں لے لو. نہیں میں انسان نہیں، اللہ کی طرف سے فرشتہ ہے. بس اللہ امتحان لینا چاہ رہے تھے، کون نعمت کی قدردانی کرتا ہے، کون شکر گزاری کرتا ہے، کون اللہ کی نعمت کا اعتراف کرتا ہے. جب بندہ اللہ کی نعمت کا شکر کرتا ہے، اللہ اس نعمت میں برکت، حفاظت. اور جب بندہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، تکبر، ظلم، ناقدری آ جاتی ہے. نعمت کے سلب کرنے کے، چھیننے کی شکلیں بڑی خطرناک ہیں، بڑی خطرناک ہیں. 1-2 شکلیں نہیں ہیں. اللہ کبھی نعمت واپس لے لیتے ہیں، کبھی اللہ نعمت کو رکھ کر نعمت کی برکت اٹھا لیتے ہیں، کبھی اللہ اس نعمت کو مصیبت بنا کے رکھ دیتے ہیں. آدمی کہتے ہیں کیا مصیبت ہے، کیا مصیبت ہے، نعمت کو دیکھ کر کہتے کیا مصیبت ہے. اللہ ہم سب کی ان شکلوں سے عذاب کی، اسی لیے دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتی، اے اللہ نعمت کے زائل ہونے سے ہماری حفاظت کرو. یہ زوال نعمت کی خطرناک شکلیں ہیں، حالات کے بدلنے سے ہماری حفاظت کرنا. اللہم انی اعوذ بک من الحول بعد الکور، یا اللہ اچھے حالات دے کر برے حالات آنے سے بچا لیں. حالات اچھے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، صرف دنیا کے معاملے میں نہیں ہے، دین کے معاملے میں بھی. اچانک نمازیں ختم ہو گئی، اچانک تلاوت چھوٹ گئی، اچانک یہ اس سے بہتر حال کون سا ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں نماز، میری زندگی میں تلاوت، روزانہ میں قرآن کی 1 صفحہ تو پڑھ رہا ہوں، میری زندگی میں کچھ نہ کچھ تو خیر کا کام کر رہا ہوں. یا اللہ اس حالت کو باقی رکھ. حول بعد الکور، اس کے بعد ایسی یہ اچھے حالات کے بعد خراب حالات کہ آدمی جو ہے دین سے دور ہو گیا، خیر سے دور ہو گیا، اچھے کاموں سے، یہ پناہ مانگنے کی چیز ہے. یہ بڑی مصیبت ہے. اللہ ہم سب کو